السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بدر کا میدان تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ ایک طرف مسلمان 313 اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین جن کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ دونوں فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو آرگنائز کیا اور ان کو ترتیب میں کھڑا کیا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف کی طرح، جس طرح نماز میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح لائن سے صحابہ کو کھڑا کیا۔ صحابہ کو کھڑا کرنے کے لیے ترتیب سے لائن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس لکڑی سے سب کو برابر سیدھا کرتے ہوئے صف میں کھڑا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب بھی دے رہے تھے کہ لڑائی میں کس انداز سے لڑنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈائریکشنز دیے تھے، یہ ہدایت دیے تھے کہ سب سے پہلے مشرکین کو اٹیک کرنے دیا جائے۔ جب وہ اٹیک کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آئیں تو مسلمان اپنے پوزیشن سے نہ ہٹے اور مشرکین کے اوپر تیر برسائیں، اور تیر برسانے میں بھی خیال رکھیں کہ فضول تیر نہ خرچ کیا جائے، نشانہ لگا کر ضرورت کی اتنا تیر کا استعمال کریں، اور جب وہ ایک دم قریب آ جائیں تب تلوار نکال کر ان سے مقابلہ کریں، اور مقابلہ بھی ڈیفینسو ہو، اٹیکنگ پوزیشن میں نہ جائے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اٹیک کرنے کا آرڈر نہیں دیتے۔ یہ جنگ کے ایک اسٹریٹجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا کر سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈنگ سینٹر میں، جہاں پیچھے ان کے لیے ایک چھپر ڈالا گیا تھا، اللہ کے نبی وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر رک گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی ہی رائے تھی کہ ایسا ایک کمانڈنگ سینٹر ہونا چاہیے جو ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں بتائیں، وہ وہاں پہ انصاری صحابہ یعنی مدینے کے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب دونوں فوج آمنے سامنے ہیں اور لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ صحابہ گنتی میں کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، اور دوسری طرف مشرکین ہیں جن کے پاس سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، ہتھیار ہے، اور تعداد بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہنے ہوئے تھے، لوہے کا جو کورچ ہوتا ہے جنگ کے وقت جو پہنتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، اور چھپر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی کہ اے اللہ، اگر آج تو اس قوم کو یعنی مسلمان کو اگر ہلاک کر دے گا تو پھر آج کے بعد اس دنیا پہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، پھر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ لڑائی میں آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی نکلا، اس کا نام تھا اسود بن عبد الاسد۔ اس نے قسم کھائی کہ مسلمان لوگ جو پانی کو
سیو کر کے رکھے ہیں، میں ضرور اس میں سے پانی پیوں گا یا پھر اس حوض کو توڑ کر برباد کر دوں گا۔ اس نیت سے وہ آگے بڑھا۔ آگے بڑھ کر جب آ رہا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا، انٹرسپٹ کیا، اور اس کے دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بہادر تھے، ہمت والے، طاقتور، انہوں نے ایک ہی وار میں اسود کے پاؤں کاٹ دی۔ اب پاؤں کاٹنے کے باوجود وہ رینگتے ہوئے حوض کی طرف بڑھنے لگا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے آخر میں اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ اس طرح فرسٹ بدر میں پہلی لڑائی پہلی جو تلواریں آپس میں ٹکرائی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور اسود بن عبد الاسد کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد پرانے زمانے میں ایک ترتیب ہوتی تھی، جب دو آرمی آپس میں لڑائی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سنگل پہلے لڑائیاں ہوتی تھی، 1-1 دونوں طرف سے ایک آدمی آ کر لڑتا تھا۔ تو اس انداز میں لڑنے کے لیے مکہ کی فوج میں سے، مشرکین مکہ میں سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 لوگ آگے بڑھ کر چیلنج کیا، للکارا کہ کوئی بہادر ہے جو ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا۔ تو 3 انصاری صحابی جو ہیں آگے بڑھے ان سے ٹکرانے کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم مدینے کے انصاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہمارے خاندان والے چاہیے، تم لوگ پیچھے ہٹو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمیں ہمارے مقابلے کے آدمی سے لڑنا ہے، ان کو بھیجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ پہلے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آگے بڑھے، پھر اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا، اور پھر اپنے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ سے۔ یہ 3 آگے بڑھے، عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی۔ مقابلہ شروع ہوا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے ساتھ لڑنا شروع کیے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے ساتھ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید کے ساتھ۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ہی حملوں میں شیبہ اور ولید کو ختم کر دیا۔ عتبہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی چلتی رہی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سخت زخمی کیا۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ اور ولید کو ختم کر دیا تو وہ عتبہ کی طرف بڑھے اور اس کو بھی ختم کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ جو زخمی ہو گئے تھے ان کو اٹھا کر مسلمانوں کی فوج کے پاس لے کر چلے گئے۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بدر کے 3-4 دن کے بعد اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ جنگ پھر شروع ہوئی، مشرکین غصے میں اور ابو جہل کے بھڑکانے کی وجہ سے سختی کے ساتھ آگے بڑھے اور اٹیک کرنا شروع کیے، لیکن صحابہ، اللہ کے نبی نے جس طرح ان کو ترتیب بتائی تھی، مشرکین آگے بڑھ رہے تھے اور صحابہ ان کو تیر سے ان پر اٹیک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اٹیک میں کمزوری آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ زیادہ تھے اور جوش میں تھے تو آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کے قریب آ گئے۔ تو صحابہ تلوار نکال کر ان سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن ڈیفینسو اٹیک ہی چل رہا تھا، اور بہت دیر تک مقابلہ کرتے رہے، تیزی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری طرف چھپر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ کہہ کر اللہ سے دعا مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جو چادر ان کے اوپر تھی وہ گر گئی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو وہ چادر پہنائی اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی جھپکی آئی
اور اس کے بعد وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ جبریل ہے جو اپنے گھوڑے پہ سوار آئے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب تک فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ بدر کے میدان میں پہنچے، اترے اور مسلمانوں کی مدد کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے آنے کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نظر آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے نکلے اور وہ زرہ پہنے ہوئے تھے اور آگے بڑھتے رہے، اور صحابہ سے اٹیک موڈ میں جانے کے لیے کہے کہ اب آگے بڑھو اور مشرکین کو کھدیڑو، اور صحابہ حکم کے انتظار میں تھے اور سیدھا اٹیک موڈ میں آ گئے۔ صحابہ لڑتے جا رہے تھے اور ان کی زبان پر ایک ساتھ ایک کلمہ گونج رہا تھا، وہ تھا احد احد، سب ایک ساتھ بول رہے تھے احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ہار جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ایک مٹی اٹھائے کنکروں والی اور مشرکین کی طرف پھینکے، اور وہ ان کے کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس کے آنکھ میں، ناک میں اور منہ میں اس ریت کا کوئی ذرہ نہ پہنچا ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تھا تو وہ آپ نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکا تھا، یعنی آپ نے جو پھینکا تھا اس کا اثر اللہ نے ان سب کے اوپر پہنچایا۔ اس کے بعد مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ ٹہر نہیں پائے اور بھاگنے لگے، اور صحابہ ان کو مارتے جا رہے تھے اور بہتوں کو گرفتار بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس دوران صحابہ نے فرشتوں کے پریزنس کو فیل بھی کیا، محسوس بھی کیا۔ کچھ صحابی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت مجھے ایک آواز آئی ہیزوم، آگے بڑھ، اور انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک مشرک دوڑا جا رہا تھا، وہ گرا اور گر کر مر گیا۔ جب اس کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایسے زخم تھے جیسے کسی شخص نے اسے کوڑے سے یعنی چابک سے مارا ہو۔ اور اسی طرح ابو داؤد مازنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے کہ اچانک اس مشرک کا سر یعنی ابو داؤد کے تلوار کے پہنچنے سے پہلے کٹ کر گر گیا۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی مدینہ کے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا۔ عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے، مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے تھے، تو عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا ایک انصاری صحابی نے، اور ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اسے میں نے قید کیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو ایک ایسے شخص نے قید کیا ہے جس کے سر پر بال نہیں تھا لیکن وہ بہت خوبصورت تھا اور سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انصاری سے کہا کہ اسے یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک فرشتے نے گرفتار کیا ہے۔ تو اس طرح فرشتوں کے پریزنس کو صحابہ نے فیل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بتایا کہ وہ امامہ پہنے ہوئے تھے۔ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ امامہ پہنے ہوئے تھے، امامہ پہن کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے کفار کو مار بھگایا تھا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ جنگ کے دوران ابو جہل مشرکین کو بھڑکا رہا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے صف میں کھڑے تھے، ان کے دو طرف دو لڑکے تھے کم ایج کے، ٹین ایج ہوں گے شاید، تو انہوں نے دیکھا کہ مطلب ان کے سپورٹ کے لیے صرف لڑکے لوگ ہیں جو کم عمر کے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف اسی فکر میں تھے کہ ان میں سے ایک لڑکا حضرت عبد الرحمن سے پوچھنے لگا کہ
عبد الرحمن مکہ سے آئے ہوئے تھے اور یہ دونوں لڑکے انصار تھے، مدینے سے تھے۔ اس میں سے ایک نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ ابو جہل کون ہے، مجھے آپ دکھائیے۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں اسے قتل کروں گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا مکے میں، تو میں اس سے ٹکراؤں گا، اس سے لڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے طرف سے دوسرے لڑکے نے بھی چپکے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سیم سوال کیا اور سیم بات کہی۔ یہ دونوں بات ہونے کے بعد مشرکین کے فوج میں ابو جہل ادھر سے ادھر چل کر مشرکین کو بھڑکا رہا تھا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے دکھا دی کہ فلاں شخص ابو جہل ہے۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں نے ابو جہل کے اوپر اٹیک کیا اور ابو جہل کو ایسا وار کیا کہ وہ ڈھیر ہو کر زمین پہ گر گیا۔ ان دونوں کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معاذ بن عمرو بن جموح تھا، دوسرے کا نام معاذ بن افرا تھا۔ تو معاذ بن افرا جو تھے اس کے بعد وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے بدر میں ہی، اور معاذ بن عمرو بن جموح وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ابو جہل کو مارا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تلوار چلایا معاذ کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو کٹ کے لٹک گیا۔ وہ کچھ دیر اس لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ لڑتے رہے، بعد میں جب تکلیف بڑھ گئی تو اس بازو کو اپنے پاؤں میں سے دبا کے بدن سے ہی الگ کر دیا اور لڑائی جاری رکھی۔ جب لڑائی ختم ہوئی، جنگ ختم ہوئی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو جہل کی کیا حالت ہے معلوم کر کے آؤ۔ تو صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے اور ابو جہل کو ڈھونڈنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل ایک طرف پڑا ہوا ہے، اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی، حالانکہ بہت بری حالت میں تھا لیکن اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پہ پاؤں رکھ کر اس کی داڑھی کو پکڑا تاکہ اس کے سر کو جسم سے الگ کرے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گئے ہو۔ اس کا گھمنڈ اس وقت بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے پوچھا بھی کہ جنگ کس نے جیتی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو مرتے دم تک ابو جہل کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کو الگ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا باڈی کہاں پہ ہے کر کے۔ تو پھر وہاں پہ گئے اور پھر مکہ کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے لڑائی میں، ان کو ایک خالی کنویں میں ڈال کر بند کیا گیا۔ دوسرا ایک سردار جو بدر میں تھا وہ امیہ بن خلف تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے قیدی بنا کر لا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس پہ اٹیک کیا اور کہا کہ یا تو آج یہ باقی رہے گا یا میں باقی رہوں گا۔ اور اب بلال رضی اللہ عنہ کی دیکھا دیکھی اور بھی صحابہ آگے بڑھ کر امیہ بن خلف کو ختم کر دیے۔ امیہ بن خلف مرنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کی ٹوپی میں شتر مرغ کا پر لگا ہوا ہے، جس کے امامے میں شتر مرغ یعنی آسٹرچ کا پر لگا کر کون لڑ رہا تھا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کے چاچا حمزہ ہے، حمزہ۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ آج اس نے مشرکوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس طرح یہ لڑائی اپنے خاتمے پہ پہنچی اور مسلمانوں کو اللہ نے ایک کھلی فتح، کھلی جیت عطا فرمائی، اور اس کے بعد قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا۔ میں اس جنگ میں صحابہ نے بہت بہادری دکھائی، خاص طور پہ جو قابل ذکر صحابہ ہیں ان میں سے ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، جس کو شیر خدا بھی کہتے تھے۔
اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ شتر مرغ کے پر کی وجہ سے ان کی پہچان ہی الگ تھی۔ جب لڑائی میں وہ گھستے تھے تو صفوں کے صف پلٹ دیتے تھے، اور مشرکین کو بہت نقصان انہوں نے پہنچایا اس دن۔ جنگ کے شروع سے ہی پہلی جو لڑائی بتائی گئی اسود بن عبد الاسد کے ساتھ، وہاں سے جو انہوں نے شروع کیا اور جس طرح مشرکوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا وہ ناقابل فراموش ہے، کبھی کوئی اس کو بھول نہیں سکتا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فل ٹائم کھڑے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ میدان میں تھے۔ میدان میں جب ان کے ماما ان سے ٹکرائے، لڑے، تو انہوں نے اللہ کے لیے ان کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے لڑائی کی۔ بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس طرح بہت سے بہادری کے قصے اس جنگ کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو فارورڈ اٹیک کرنے کا حکم دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کی خوشی کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے خواہش ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اس جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔ یہ خوشخبری سن کر وہ بیٹھے اور اپنا کھانے کا جو تھیلی تھا اس میں سے کھجور نکال کر کھانے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور کہا کہ کھجور کھانا بھی تو کتنی لمبی مدت ہے، اتنی لمبی زندگی کے بجائے میں جنت کو پریفر کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے انہوں نے کھجور کو چھوڑا اور سیدھا اٹیک کرتے ہوئے مشرکین کے بیچ میں گھس گئے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ آخرکار وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح بدر کے ساتھ بہادری جڑی ہوئی تھی، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، بہادری دکھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور بدر کا میدان فتح کا میدان بن گیا۔ بدر میں جیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں پہ قیام کیے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔